شیخ اعظم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لو، انہوں نے صرف دیا ہی ہے، لیا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ بھی لیتے ہوتے تو دو چار شہروں میں ان کے بھی کچھ فلیٹس ہوتے، کچھ پراپرٹی ہوتی، کچھ جائیداد ہوتی، کچھ مکانات ہوتے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شیخ اعظم کے وصال کے بعد، جسے کہتے ہیں نا وراثت میں، ہمیں صرف اپنا ایک آبائی مکان ملا ہے جو کہ جوشے میں ہے۔ نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے۔ اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ غلط ثابت کر دیجیے، لیکن ہاں شیخ اعظم نے دیا بہت کچھ ہے۔ اس زمانے میں دیا ہے اہل سنت والجماعت کو، ان علاقوں میں دیا ہے جہاں علاقوں میں جانا ایک انسان اپنے لیے محال سمجھتا تھا۔ وہاں بیل گاڑیوں پہ جا کر لوگوں کے دین کی حفاظت بھی کی ہے، اور اس حفاظت کو مستحکم بنانے کے لیے دینی ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ آپ دیناج پور کا علاقہ اٹھا لیجئے، بہار کا پورنیہ ہے، کشن گنج ہے، یہ سب جو علاقے ہیں، مضافات ہیں۔ شہروں میں تو اس طرح کے کام لوگ سبھی کر لیتے ہیں، لیکن بہت ہی خوردہ گاؤں میں جا کر، جہاں سڑکیں بھی نہ ہو، جانے کا کوئی سامان و سادھن بھی نہ ہو، وہاں جا کر یہ کام کرنا ظاہر ہے کہ یہ بڑے پرعزم لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں نے شیخ اعظم کی زندگی کو جتنا دیکھا، جتنا سمجھا، کہ ان کو پوری زندگی میں سب سے زیادہ جو طلب تھی، جو شدت سے انہیں بے چین کرتی تھی، وہ ایک فکر تھی کہ میں لوگوں کے عقائد کی حفاظت کیسے کروں، اس کے لیے کیا کروں کہ لوگ گمراہ نہ ہوں اور اہل حق بن کر رہیں، عقیدہ حق پر رہیں۔ زندگی بھر اس کی کوششیں کرتے رہے وہ، پوری زندگی، ان کی عملی زندگی آج بھی یہ ثبوت ہے۔ ہمارے باہر سے بھی مہمان آئے ہوئے، آپ چلے جائیے، بنگلہ دیش چلے جائیے۔ ایک زمانہ تھا کہ بنگلہ دیش میں علماء اہل سنت کی ایک بڑی کثیر تعداد تھی، وہ سب ہندوستان میں آ کر پڑھ کے گئے، وہاں پہ دینی خدمات کی، لیکن زمانہ گزرتا گیا، وہ لوگ سب دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ پھر یہاں آ کر پڑھنا وہاں کے لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا، تو وہاں پر دیوبندیوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، بڑے بڑے ادارے قائم کیے، لیکن سنیوں کا کوئی مضبوط ادارہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں سے پڑھ کر نکلنے والا بچہ لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کر سکے۔ خطاب کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ آج کل عموماً اسٹیج پر جتنے بھی خطیب ہیں نا، میں آپ سے بتا دوں نا، سب مدرسے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے نصاب بھی مکمل نہیں کیا ہے، اور بہت کامیاب مقرر ہیں اسٹیج کے۔ وہ بات چھوڑ دیجیے آپ، لیکن زمین پر کام کرنا، عقیدے کے تحفظ کے لیے کام کرنا ایک بڑا بنیادی کام ہوتا ہے۔ شیخ اعظم نے بنگلہ دیش میں اس ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ ایک دوسرا ملک ہے، زبان وہاں کی بنگلہ ہے، کوئی فارسی، اردو، عربی پڑھنا نہیں چاہتا۔ وہاں تو بخاری شریف کو بھی بنگلہ میں کر دیا گیا ہے، مسلم شریف بھی، اور اس کی تلخیص ہے، پوری بخاری بھی نہیں پڑھائی جاتی، چند احادیث بنگلہ میں، بس یہی نصاب میں وہاں پہ۔ یہ علمی زبوں حالی کا حال تھا۔ تو والد صاحب نے بڑی شدت سے محسوس کیا، کہا کہ میں یہاں درس نظامیہ کا ایک مدرسہ قائم کروں گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ سوال یہ ہے کہ قائم تو کر دیں گے، پڑھے گا کون؟ یہاں کی زبان تو بنگلہ ہے، یہ فارسی کون پڑھے گا؟ اردو کون پڑھے گا؟ یہ عربی کون پڑھے گا؟ تفسیر کون پڑھے گا؟ بیضاوی، مدارک، یہ سب پڑھے گا کون؟ ہدایہ پڑھے گا کون؟ شرح عقائد کی کتابیں پڑھے گا کون؟ والد صاحب نے کہا کہ جب میں ادارہ قائم کروں گا تو پڑھنے والے بچے بھی مل جائیں گے۔ پھر انہوں نے تمام علماء بنگلہ دیش کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نصاب مدرسے میں قائم ہو۔ والد صاحب نے مدرسہ قائم کیا، ماشاءاللہ۔
اب کہاں پائے گی دنیا تم سا شیخ بے نظیر، اب کہاں پائے گی دنیا تم سا شیخ بے نظیر۔ غوث کا چرچا ہوا، غوث کا چرچا ہوا، جب تیری یاد آنے لگی، شیخ اعظم کی جدائی دل کو تڑپانے لگی۔ آپ تھے مخدوم سمنانی کے گلشن کی بہار، آپ تھے مخدوم سمنانی کے گلشن کی بہار، ہر کلی بن آپ کے، ہر کلی بن آپ کے شاخوں پہ مرجھانے لگی، شیخ اعظم کی جدائی دل کو تڑپانے لگی۔